السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسی حدیث بتائے کہ جب مومن بندہ دنیا سے رابطہ توڑ کر قبر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک اور کیا سوال و جواب ہوتے ہیں، ذرا حدیث سے بتائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1630، صفحہ نمبر 534 اور جلد 1، اور ورڈ بائی ورڈ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبرستان تک پہنچ گئے، ابھی اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہو۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، قبر میں اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ اور وہ اسے ایسے نکالتے ہیں جیسے مسکیجے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو اسے آگ جمکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اس کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں جو جنت سے لایا گیا تھا، اور پھر روح زمین پر پائی جانے والی بہترین کستوری خوشبو اس سے نکلتی ہے، اور اسے فرشتے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے دوسرے فرشتے کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ اسے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال انیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں اسے لوٹا دوں گا، اور دوبارہ پھر اسی سے اسے نکال دوں گا، اور میں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں ان پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پس آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی طرف ایک جنتی دروازہ کھول دو۔ فرمایا وہاں سے خوشبو اور ہوا کے جھونکے اس کے پاس آتے رہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اور اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بھلائی لانے والا چہرہ لگتا ہے۔ تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں تیرا صالح اعمال ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب قیامت قائم فرما دے، میرے رب قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ سیدھا کر دیا، اب ہمیشہ اس کے لیے جنت کی ہوائیں اسے قیامت تک لگتی رہے گی۔ اب چاہے قیامت 10 سال بعد آئے یا 1000 سال بعد آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ سیدھا کر دیا۔ اس ویڈیو میں مومن بندے کا واقعہ بتایا گیا ہے
اور اگلی ویڈیو میں ایک گنہگار بندے کا واقعہ بتایا جائے گا جو حدیث پوری کی جائے گی۔